بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل دو بڑے دل خراش اور دردناک واقعات پیش آئے۔ ایک تو اسلام آباد میں یہ DHA فیز 5 ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک کرنل صاحب، ریٹائرڈ کرنل صاحب، اور اپنی بیٹی کے ساتھ گھر سے نکلے بارش کے دوران، صبح ارلی مارننگ کوئی 8 بجے اپنی بیٹی کو ڈراپ کرنے کے لیے۔ راستے میں جب وہ سڑک کے اوپر کلونی کے اندر ہی DHA فیز 5 کے اندر ہی پانی بہت زیادہ تھا سڑک کے اوپر، تو لوگوں نے کہا بھی کہ آپ آگے نہ جائیں، پانی زیادہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے گزر جاؤں گا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عام طور پہ روٹین میں ان کا ڈرائیور جو تھا وہ بیٹی کو ڈراپ کرنے کے لیے جاتا تھا، لیکن آج وہ خود انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو ڈراپ کر کے آتا ہوں۔ تو پانی کا بہاؤ جب تیز ہوا تو لوگ باہر سے آوازیں بھی کرنل صاحب کو دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ گاڑی سے نیچے آ جائیں، بیٹی سمیت آپ نیچے آ جائیں۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے، جو تقدیر نے لکھا ہوتا ہے، اور جو موت کا ایک جو ٹائم ہوتا ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ بہرحال لوگ آوازیں دیتے رہے، لوگوں کے آپ لوگوں بہت ساری اس کے اوپر باتیں بھی ہو چکی ہیں، انٹرویوز بھی آپ لوگ سن رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ جو لوگ کہہ رہے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کرنل صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ سر باہر آ جائیں، بیٹی سمیت باہر آ جائیں، گاڑی کو جانے دیں، لیکن وہ بہرحال باہر نہیں آ سکے۔ چند سیکنڈز کے اندر وہ پھر گاڑی جو تھی وہ بڑے نالے میں گر گئی، اور وہ نالا جو ہے یہاں پر ایک بہت بڑا دریا تھا۔ یہ دریا کا دراصل میں یہ ایک بیس بیڈ جس کو کہا جاتا ہے، پیڑ تھا یہ دریا کا، اور یہاں پر یہ DHA سوسائٹی بنائی گئی۔ تو بہرحال وہ ابھی تک ریسکیو آپریشن یہ کوئی 48 گھنٹوں سے جاری ہے، لیکن ابھی تک ان کی گاڑی یا ان کی جو کوئی ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ابھی تک نہیں مل سکی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید گاڑی کے جو کوئی بمپرز وغیرہ ملے ہیں، لیکن ابھی ان کی ڈیڈ باڈیز ریکور نہیں ہو سکی۔ یہ ایک بات۔ دوسرا ایک اور دردناک واقعہ تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لودھرا سے تعلق رکھنے والی ایک ڈاکٹر فیملی، وہاں کا بہت ایک مشہور ہاسپٹل ہے شاہدہ اسلام میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، لودھرا میں بڑا مشہور ہے، اور ان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ غالباً کہا جاتا ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بھی ان کی خدمات ہیں۔ بہت اچھی فیملی۔ تو اس کے اس وقت جو اونر ہیں، اس کے ہیڈ جو ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر سعد۔ وہ اپنی بیگم، ان کا نام ہے ڈاکٹر مشال، اور ان کے بھائی ڈاکٹر فہد، اور ان کا چھوٹا بیٹا، اور دیگر فیملی کچھ باہر سے ان کی رشتہ دار بہنیں وغیرہ آئی ہوئی تھیں۔ تو پوری کوسٹر میں کوئی 19-20 لوگ، کچھ ملازمین، ڈرائیورز وغیرہ، اور کوئی 18-19 لوگ یہ فیملی کے یہ اسکردو کی سیر کے لیے نکلے۔ اب پہلے پوری بات سن لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اسکردو سے واپسی پر یہ بابو سر جو ٹاپ ہے وہاں سے یہ چلاس کی طرف انہوں نے واپس آنا تھا دراصل میں، اور وہ یہ بابو سر کراس کر رہے تھے کہ موسم خراب ہوا، بہت تیز بارش ہوئی، اور اس بارش کی وجہ سے ایک بہت بڑا سیلابی ریلا گزرا، اور یہ وین جو تھی ان کی کوسٹر، آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اس کے اوپر ساری چیزیں، کہ وہ پوری وین جو تھی وہ حادثے کا شکار ہوگی، اور اس میں جو ڈاکٹر مشال جو تھی وہ بچے سمیت، جو چھوٹا بچہ ہے، وہ پانی میں جب گری تو ڈاکٹر سعد کے چھوٹے بھائی جو ڈاکٹر فہد، انہوں نے چھلانگ لگائی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ اب وہ کیا کرتے، ایک چھوٹا بیٹا ہے، اور وہ بھابھی وہ لہروں میں قابو آ چکے ہیں پانی میں، وہ جان بچانے کی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہ ڈاکٹر مشال اور ان کا جو دیور ان کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی، اور وہ چھوٹا بچہ، وہ تینوں لوگ جو تھے وہ جاں بحق ہو گئے، وہ نہیں بچ پائے۔ بڑی کوشش کی گئی، چونکہ موسم سخت خراب تھا، ہیلی کاپٹرز کی بھی مدد لی گئی، لیکن وہ ریسکیو آپریشن چونکہ موسم اس طرح کا ہے کہ وہاں پر کچھ پھر ہو نہیں سکتا، تو باقی ان فیملی ممبرز میں سے کچھ لوگ ان کے زخمی ہیں، اور ابھی وہ وہاں پر شاید اب تک کی جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں وہ وہاں سے باہر آ چکے ہوں گے۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہی ہے جو میں شروع میں بھی کر چکا ہوں، کہ موت اور جو نقصان ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، وہ وقت بھی اس کا چینج نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ بطور مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایک رخ ہے ہماری۔ لیکن دوسرا رخ جو کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، دیکھیں ہم سیرت کے اوپر کیوں زور دیتے ہیں، ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے اس سے سیکھنا چاہیے، اس سے لرن کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب گورنمنٹ اور PDM اور محکمہ موسمیات الرٹ جاری کر رہی ہیں، اور بڑے
خطرناک بارشوں کے اور سیلابی ریلوں کے ابھی حالیہ دنوں اگر ہم دیکھیں، یہ میرا کوئی تیسرا چوتھا ولاگ انہی حادثات کے اوپر ہے انفارچونیٹلی، کہ جب وہ کچھ لوگ ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور وہ سوات میں جو واقعہ پیش آیا اور وہ سیلابی ریلے کی نظر وہ ہو گئے، اور اس وقت بھی اسی کے اوپر ہی ہم زور دیتے رہے، یہی لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ بھائی یہ موسم گھر سے لمبے ٹور پہ جانے کا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کیوں ساری فیملی کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں، بچوں سمیت فیملی کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں، اور پھر موسم کی جو سختی ہے، بارشیں اس وقت پنجاب ڈوب رہا ہے، اسلام آباد کبھی نہیں ڈوبا، لیکن اسلام آباد میں جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ کرنل ریٹائرڈ قاضی اسحاق صاحب کے ساتھ بیٹی سمیت ان کی جو ڈاکٹر بیٹی تھی کل، ان کے ساتھ گھر میں ڈی ایچ اے میں جو ایک بڑا محفوظ کالونی سمجھی جاتی تھی، لیکن جو جس طرح وہ کل ڈوبی اور گاڑی سمیت وہ نالے میں جا گری، اور ابھی تک وہ برآمد، ان کی لاشیں برآمد نہیں ہو سکیں۔ تو موسم کو صورتحال کو مد نظر رکھتے بھی نہیں رکھا، جو الرٹس جاری ہو رہے ہیں ان کو بھی اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو کے اتنے قیمتی، دیکھیں اتنی، یعنی کہ آپ پورے اس ساؤتھ پنجاب کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو سہولیات دے رہے ہیں، ہاسپٹل چلا رہے ہیں، کتنے لوگ وہاں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ بالکل جب آپ لوگ گھر سے نکلیں مری تک چلیں، کوئی تھوڑا سا یہ ایک محفوظ ٹور ہمارا ہو سکتا ہے مری تک، لیکن جب آپ نودرن ایریاز میں قاعدہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر شدید بارشوں کے موسم میں طغیانی آ رہی ہے، وہاں پر برفانی تودے گر رہے ہیں، تو یہ ایک سخت سمجھ لیں کہ یہ ایک غلطی، اس کو ہم کیا، کیونکہ ہم ان کے دکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے، اور یہ مقصد ان کی دل ان کے ساتھ تو پورا ملک اور پوری ہماری جو عوام ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ کچھ دوسرے لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ جو ابھی سے جو ٹور پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے نودرن ایریا، تو یہ ہے کہ ابھی موسم کو ذرا تھوڑا سا تھم لینے دیں، جب موسم ذرا کلیئر ہو جائے گا، یہ جو برفانی تودوں کا موسم ہے، سخت بارشوں کا موسم ہے، تو اس موسم میں خدا را بالکل بھی شمالی علاقہ جات میں اور پہاڑی علاقوں میں مت جائیں۔ اگر ٹور کے آپ شوقین ہیں، ٹور کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، تو کچھ چھوٹے پلان کریں، پنجاب میں رہتے ہوئے کوئی جو محفوظ جو علاقے ہیں وہاں پر فیملی کو لے کر، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر ہم جا سکتے ہیں، لیکن پہاڑی علاقوں کے جو پلان ہیں، پہاڑی علاقوں کے جو ٹور ہیں، ایسے علاقوں میں جانے سے بالکل گریز کریں۔ دیکھیں جان سے قیمتی، فیملی سے قیمتی، بچوں سے قیمتی کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ یہ 3-4 واقعات میں ہوا ہے کہ ڈیڈ باڈیز نکالنا گورنمنٹ کے لیے چیلنج بن گیا، وہ کیا کریں، اس میں گورنمنٹ بھی کیا کرے، اس میں ہمارے جو محکمے ہیں، ہمارے جو ریسکیو والے جو ہے وہ بھی انسان ہیں، وہ کیا موسم نہ اس میں ہیلی کاپٹر اڑان بھر سکتا ہے، نہ بیچارے وہ غوطہ زن ہو کے بھی کوشش کریں، لہریں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، پانی کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں پھر لوگوں کو ریسکیو کرنا، ان کو پکڑنا، ان کو بچانا یا ڈیڈ باڈیز کو نکالنا، یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں جو نقصان ہوا ہے اس پہ ظاہری بات ہے کہ دل بھی دکھا ہے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی، جو فوت شدگان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے، اور آخر میں یہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، فیملیز کو یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک ہماری ایڈوائس سمجھ لیں اس کو کہ ہرگز اپنے ٹور فی الحال کینسل کریں، فی الحال پلان اپنے منسوخ کر دیں، کینسل کر دیں، مت نکلیں لمبے پلانز بنا کے گھروں سے باہر، کیونکہ موسم کی شدت ابھی آنے والے کچھ دنوں میں بھی برقرار رہے گی۔ تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔